کہ دنیا کی ہر وہ جگہ جہاں سے سوچ بنتی ہے، جہاں سے سوچ بنتی ہے، ان ساری جگہوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جہاں سے آپ کی سوچ صاف ستھری بن ہی نہ سکے۔ ایگزامپل کے طور پر میں بتاؤں، کالج اور یونیورسٹی آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ہندو اسے مندر کا درجہ دیتے تھے، بال مندر، اس طریقے سے کہتے تھے کہ یہاں جا کر کے انسان بنتا ہے۔ لیکن آج کالج اور یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھیں آپ، میں آپ کو بتاؤں، پاپائے روم 660 کے قریب کے ثانی سیکنڈ، اس وقت انہوں نے روم کے اندر موجود لائبریریوں کے حوالے سے کہا تھا، جب ہمارا اسلامی دور اور ہمارا ایجوکیشن کا دور بہت اچھا تھا، اس زمانے میں پاپائے روم نے کہا تھا کہ روم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا جو مسلمانوں کی لائبریری کا واچ مین بن کر کے بیٹھ سکے، دربان بن کر کے بیٹھ سکے۔ یہ ہمارا ایجوکیشن تھا، دنیا کو سب کچھ ہم نے دیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، لائبریریاں ہماری اتنی بڑی تھی کہ 6 لاکھ کتابیں ایک لائبریری کے اندر ہوا کرتی تھی، ایک لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں۔ آج کی طرح کتابیں نہیں، آج کی طرح نہیں۔ آج تو آپ دیکھیں پرنٹنگ مشین موجود ہے، ایک کتاب کو چھپنے میں وقت کتنا لگتا ہے، ایٹ اے ٹائم ہزاروں کتابیں چھپتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں جب پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا، کاغذ بہت کمیاب تھا، اور یہ 6 لاکھ کتابیں کسی پریس کے اندر نہیں، ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اور تقریباً سبجیکٹس کی کتابیں تھیں۔ جب کسی کو اپنا علمی پیاس بجھانی ہوتی، چاہے جغرافی کے سلسلے میں ہو، چاہے میڈیکل کے سلسلے میں ہو، چاہے ٹیکنالوجی کے کسی کے سلسلے میں بھی اپنی پیاس بجھانی ہوتی، اس کا رخ مسلمانوں کی لائبریری کی طرف ہوتا، اور وہاں جا کر کے وہ بیٹھتا، اور لائبریری کے اندر سچویشن ایسی ہوتی، اتنی میز اور اتنی کرسیاں اور ساری چیزوں کا انتظام ہوتا کہ کوئی بھی آ کر جتنی دیر چاہے پڑھ سکتا ہے اور اسٹڈی کر سکتا ہے۔ لیکن اب تو ہمارے محلے میں جوا خانے کھل گئے، اب تو ہمارے محلے کے اندر ہوٹلیں کھل گئی۔ بڑی پیاری بات کسی اسکالر نے کہی ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہی اگر ہماری قوم کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ کتاب سے کباب تک کا دور، کتاب سے کباب تک۔ ایک دور ہمارا تھا کہ ہم کتابوں سے پہچانے جاتے تھے، آج کباب سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری سچویشن ہے۔ کیا ہم میں کہ کسی شخص نے یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کیا کہ میں مرنے سے پہلے ایک اسکول بنا کر کے مروں گا؟ کیا میں اپنی دولت کا استعمال اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے کروں گا؟ کیا میں اپنی دولت کے ذریعے یونیورسٹیز قائم کروں گا؟ خدا کی قسم، پورے بھلواڑہ ضلع کے اگر لوگ شادیوں میں ہو جانے والے اخراجات کو صرف فضول خرچی کو روک لیں اور اس پیسے کو جمع کریں تو ہر سال بھلواڑہ ضلع کے اندر ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، تعیشات ہمارے کم نہیں ہوتے۔ کھانا کھانا ہے تو یہاں سے ممبئی تک کا سفر کرتے، چلو وہاں کا ڈھابا اچھا ہے۔ عجیب سچویشن ہو گئی ہماری، عجیب حالت ہو گئی ہماری۔ کیا یہی ہمارا پاش تھا؟ کیا یہی ہمیں اسلام نے تعلیم دی تھی؟ کیا اسی دین کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے؟ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ تعلیمی انقلاب پیدا کریں۔ ہماری ایک آئیڈینٹی تھی، ہماری ایک پہچان تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، فرانس کا ایک اسٹوڈنٹ بغداد کی سرزمین پر آیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر موجود یونیورسٹیز کا ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہے، تاکہ میں یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے اندر اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکوں۔ وہ آیا، بغداد کی سرزمین پر پہنچا، اور بغداد کی سرزمین پر آنے کے بعد تھوڑا سا گلیوں میں چلنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے، وہ نوجوان جو گلی کوچوں میں چلا کرتے تھے، انہوں نے اس اجنبی کو دیکھا کہ یہ آدمی شاید باہر کا لگ رہا ہے، کوئی مسافر لگ رہا ہے، تو اس سے ملاقات کی، ہائے ہیلو کیا، اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا فرانس سے آئے ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ یہاں کی یونیورسٹیز کو دیکھنے کے لیے آیا تاکہ اپنی علمی پیاس کو بجھا سکوں۔ بات کرتے 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 ان 4 نوجوانوں سے
उस फ्रांस से आए हुए लड़के ने सवाल किया, एक से पूछा आप क्या कर रहे हैं? तो उस नौजवान ने, जिसकी उम्र 20 साल की रही होगी, कहा मैं जियोलॉजी कर रहा हूं और जियोलॉजिस्ट बन रहा हूं। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहा मेडिकल की फील्ड में मेहनत कर रहा हूं। तीसरे से पूछा तो उसने भी इकोनॉमी के सिलसिले में बताया। चौथे से पूछा तो उसने अपनी फील्ड के हवाले से, फलकियात के हवाले से बताया। तो उसने सर पकड़ लिया। देखिए ये हमारा पास्ट। उसने सर पकड़ लिया और फ्रांस से आए हुए उस नौजवान ने कहा, जिस शहर की गलियों में पढ़ने वाले इतने पढ़े लिखे हों, उस शहर की यूनिवर्सिटी के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग मौजूद होंगे। ये हमारा पास्ट था। आज गुटखा खाने वाले हमारे लोग, सिगरेट पीने वाले हमारे लोग, रात को 3 बजे तक जागने वाले हमारे लोग, आवारगी के अड्डों पर जाने वाले हमारे लोग, ये हमारी पहचान बन गई। क्या है हमारी आइडेंटिटी आज? क्या हमारी शनाख्त है? आप मुझे बताइए। और हमने क्या किया एजुकेशन के लिए? ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब मैं एजुकेशन के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को पढ़ता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो जलील क़द्र सहाबी हैं, जिन पर एजुकेशन नाज करता था, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं कि कल बरोज़ क़यामत वो शोहदा जिन्होंने राह खुदा में जान दे दी, वो कयामत में उलमा के मकाम को देखकर ही हसरत करेंगे कि काश हमारे पास भी इल्म की दौलत मौजूद होती। ये है एजुकेशन। ये है एजुकेशन। आप जरा देखें, माएं अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए छोड़ देती थी। कौन नहीं जानता गौसे पाक की मां ने अपने बेटे को उस उम्र के अंदर एजुकेशन के लिए भेजा जिस उम्र की पोजीशन ये थी कि गौसे पाक की वालिदा खुद अपने बेटे को शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहती हैं, बेटे तुम पलट करके आओगे तो तुम्हारी मुझसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। यानी उन्हें यकीन हो गया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहेंगी। तो बेटे ने कहा था, मां मैं आपकी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो उस मां ने कहा था, अब्दुल कादिर तुम मेरी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं तुमसे एजुकेशन की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये माएं थी जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, जिन्होंने अपना प्यार बच्चों को तालीम के लिए दिया था, जिन्होंने रगो रग के अंदर बच्चों के अंदर एजुकेशन की मोहब्बत पैदा की थी। आज ये चीज नहीं है। आज इस चीज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हमारा पास इतना जबरदस्त है कि अगर आप स्टडी करें तो दुनिया को बहुत सारी चीजों की खैरात देने वाले मुस्लिम दानिश्वर मिलेंगे, मुस्लिम साइंसदान मिलेंगे। लेकिन आज हमारी पोजीशन बड़ी बुरी हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इरम जैसी बच्ची, सुहेल जैसा बच्चा और दिगर बच्चों का इस तरीके से तालीमी मैदान में आगे आना एक खुश आइन कदम है। और हम उम्मीद करते हैं कि दीन पर कायम रहते हुए ये बच्चे अपना दुनियावी तालीम का सफर जारी रखेंगे ताकि उनकी पहचान एक तालीम याफ्ता होने के साथ साथ एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से भी हो सके। सारे बच्चों के लिए जरूरी है तालीमी मैदान के अंदर मेहनत करें, मशक्कत करें। और एक चीज खास तौर पर मैं बताऊं कि दुनिया की हर वो जगह जहां से सोच बनती है, जहां से सोच बनती है, उन सारी जगहों पर ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जहां से आपकी सोच साफ सुथरी बन ही न सके। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो हिंदू उसे मंदिर का दर्जा देते थे। बाल मंदिर इस तरीके से कहते थे कि यहां जाकर के इंसान इंसान बनता है। लेकिन आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या होता है जरा देखें आप। 10th पास करने के बाद जूनियर कॉलेज के अंदर बच्चा या बच्ची एडमिशन लेती है तो सबसे पहले अपने अब्बा से कहती है, अब्बा 6 ड्रेस बनवा दीजिए, कॉलेज जाना है। आप जा रहे हैं वहां पर जो है वो ड्रेस कंपटीशन में जा रही है, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। आप जरा सोचो, वो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एसएससी में टॉपर होते हैं, जूनियर कॉलेज में जाने के बाद बहुत पीछे चले जाते हैं। वजह यह कि लड़कों की तरफ एट्रैक्शन और लड़कों का लड़कियों की तरफ एट्रैक्शन, और फिर गार्डन के अंदर बैठ के गपशप मार रहे हैं। माँ का अरमान का जनाजा निकल रहा है, बाप की मेहनत और उसके पैसे के धुएं हो रहे हैं और आदमी अपनी ऐश मौज के अंदर लगा हुआ है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे कॉलेज की पहली सीढ़ी पर पहुंचने के बाद नाकामी की तरफ उतरते हुए नजर आते हैं।
آخر یہ انوائرمنٹ کیوں کریٹ کیا گیا؟ یہ انوائرمنٹ کس وجہ سے کریٹ کیا گیا؟ اس وجہ سے تاکہ کوئی اچھا انسان بن نہ سکے۔ آپ ذرا دیکھیں کس طریقے سے جہاں ذہن بننا چاہیے تھا اور فکر بننی چاہیے تھی، وہاں پر غلط فکروں کو بٹھا دیا گیا۔ ایسی سچویشن کے اندر ہمارے لیے بے پناہ ضروری۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ایک زمانہ تھا ٹیچر کا رسپیکٹ اسٹوڈنٹ اس طریقے سے کرتا تھا جیسے باپ سے زیادہ اس کا رسپیکٹ کرتا ہو۔ آج بعض ٹیچر ہی ایسے ہو گئے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آتے۔ آپ ذرا دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہ۔ ایسی سچویشن کے اندر ہماری رسپانسبلٹی بہت بڑھ چکی ہے۔ ہمیں اپنا پاسٹ جو بہت پاورفل ہے، جو بہت برائٹ ہے، اس کو پھر سے لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ فیوچر کا پلان بناؤ، ہر محلے کے اندر ایک اسکول بناؤ، ہر محلے کے اندر ایک مدرسہ بناؤ، اپنے سرمایہ کو قوم کی تعمیر کے پیچھے خرچ کرو۔ یہ سرمایہ ضائع نہیں ہوگا، یہ سرمایہ دنیا میں بھی تمہیں عزت دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں عزت عطا کرے گا۔ اپنے سرمایہ کو تعیشات کے اندر خرچ کرنا بند کرو۔ جس قوم کی عورتیں سگنل پر برقع پہن کر بھیک مانگتی ہوں، اس قوم کو عیاشی میں پیسہ اڑانے کی کوئی اجازت نہیں، کوئی حق نہیں۔ جس قوم کے بچوں کی پوزیشن یہ ہو کہ فیس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوں اور وہ قوم عیاشی میں اپنی دولت کو خرچ کرے، اسے کوئی حق نہیں بنتا۔ کیا جواب دو کہ کل بروز قیامت؟ کیا اسی لیے تمہیں دولت دی گئی؟ اس لیے میری گزارش ہے، مائیں عورتیں ہر شادی میں نئے ڈریس کا شوق ختم کریں اور مارا رہ متحرہ سے ملنے والے عظیم نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اور وہ نعرہ یہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ پڑھاؤ بچوں کو، لیکن انوائرمنٹ کریٹ کرو، ماحول بناؤ کہ بچہ صرف ایجوکیٹڈ نہ بنے، انسان بنے۔ دونوں میں فرق ہے، ایجوکیٹڈ ہونے اور انسان بننے میں بڑا فرق ہے۔ آج بہت سارے ایجوکیٹڈ ہیں لیکن انسان نہیں۔ کیا کڈنی چرانے والے کون لوگ ہیں؟ ایجوکیٹڈ ہی تو ہیں۔ بم برسانے والے کون ہیں؟ ایجوکیٹڈ ہی تو ہیں، انسان نہیں۔ اور میرے حضور کا یہ بڑا کمال تھا، انہوں نے صرف ایجوکیٹڈ تیار نہیں کیا، انسان تیار۔ اور آج انسانیت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے۔ انسانیت اپنے اندر زندہ کرو، اور انسان وہی ہے جو انسانوں کے غم کو محسوس کر سکے، انسانوں کی ضرورت کو محسوس کر سکے۔